لانگ مارچ جو کافی دن سے چل رہا ہے، کب 6 مہینے سے یہ کیمپین جاری ہے جس کا مقصد الیکشن لینا ہے۔ تحریک انصاف 9 اپریل کو حکومت کو گھر بھیجا گیا، نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی۔ اسمبلیوں سے اگلے دن تحریک انصاف نے استعفے دے دیے اور ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد الیکشنز کروانا تھا۔ اس تحریک کے دوران ایک سائفر، امریکی سازش، میر جعفر میر صادق کی وہ تمام نیریٹیوز تھے جو چلے۔ عمران خان صاحب نے بہت سے الزامات اس حکومت پر لگائے، لیکن مطالبہ ایک ہی تھا کہ الیکشنز کرائے جائیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تمام تحریک جو پچھلے 6 مہینے میں چلی ہے، مذاکرات پچھلے 6 مہینے میں کب اور اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا ہے یا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ 13 مئی کو عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں اپنے چند صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات میں یہ کہا کہ میں نے سب لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے پیغامات کا جب ان سے یہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا سب کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں۔ 13 مئی کو انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد عمران خان صاحب آپ کو جانتے ہوں گے کہ 25 مئی کی کال دی ہوئی تھی۔ ملتان میں انہوں نے جلسے میں اعلان کرنا تھا کہ وہ کون سے دن اپنے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، وہ بھی ملتوی کیا گیا کیونکہ بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے تھے اور 2 دن ملتوی کرنے کا کہا گیا تھا کیونکہ IMF سے اس وقت مذاکرات چل رہے تھے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے پھر اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سرخ بتی کے پیچھے ہمیں لگایا جا رہا ہے، ہمیں صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اس کو ملتوی کرنے کا کہا جا رہا ہے، اب نہیں کروں گا۔ اور 25 مئی کو ایک لانگ مارچ اسلام آباد آیا۔ اس دن کیا ہوا یہ سب آپ جانتے ہیں۔ بزور بازو حکومت نے آنسو گیس کا استعمال، لاٹھی چارج اور تمام تر طاقت کے ساتھ اس لانگ مارچ کو روکا اور بعد ازاں اس پر فخر بھی کیا کہ لانگ مارچ آنا تھا، آگے رانا تھا۔ 25 مئی کا لانگ مارچ جب ختم ہوا تو عمران خان صاحب نے ایک اور کیمپین شروع کی، جلسے جلوس، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک اور کال دوں گا، اس بات تیاری کر کے آؤں گا۔ اسی دوران ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک ملاقات کا بڑا چرچا ہوا جو ایوان صدر میں ہوئی۔ اس وقت یہ بتایا گیا کہ اس ملاقات میں 3 بڑے موجود تھے، یعنی صدر موجود تھے، عمران خان صاحب تھے اور آرمی چیف بھی اس ملاقات کا حصہ تھے۔ 15 ستمبر عارف الوی صدر پاکستان ایک ٹی وی پروگرام میں آئے اور جب سوال پوچھا تعلقات کا کہ اس میں بہتری ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ روابط کا اور تعلقات میں ایک خلا کا جو معاملہ ہے، کچھ اندازہ ایسا ہے کہ کچھ بہتری ہو گئی ہے اس میں؟ جی کچھ بہتری ہو گئی ہے، مگر جب رنجشیں دور لے جاتی ہیں تو قریب آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، امنگ پولیٹیشنز اسپیشلی۔ تو میں اپنی کوششیں جاری رکھے۔ اور یہ وہ وقت تھا ستمبر کے پہلے ہفتے میں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے مذاکرات براہ راست نہ صرف شروع ہوئے بلکہ بات چیت جس نوعیت کی بھی تھی اور جس لیول کی بھی تھی آگے چلنا شروع ہوئی۔ بہرحال عمران خان صاحب سے جب اس کا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے گریز کچھ یوں کیا مریم ایمن صاحبہ کے پروگرام میں۔ اب ایوان صدر گئے ہیں جو پچھلے چند ہفتوں میں یا نہیں گئے ہیں، بس یہ بتا دیں۔ دیکھیے میں ماریا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سچ میں بول نہیں سکتا۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے، سچ بول نہیں سکتے تھے، لیکن یہ سچ پھر بول دیا اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں، جہاں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی۔ آپ لوگوں کو ویو پیپل کیپٹ ان دا پکچر؟ ناٹ آفیشیلی بٹ وی ہیڈ این ایکسیس ٹو، ہماری بھی اتنے 30-35 سال میں اپنی انٹیلیجنس اسٹیبلش ہو چکی ہے نا، تو ہمیں یہ پتا تھا، ہماری اطلاع کے مطابق 2 میٹنگز ہوئی۔ تو ان کی اطلاع کے مطابق 2 میٹنگز ہوئی تھی۔ سو یہ وہ وقت تھا جب میٹنگز ہو رہی تھیں، معاملات حل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، براہ راست بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں کہ کسی طرح یہ جو ڈیڈ لاک ہے، یہ جو امپاس ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ 25 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا، لیکن اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ مذاکرات کے بارے میں، بیک ڈور کے چینلز کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن کلیئرٹی نہیں ہے۔ سو یہ پوزیشن تھی عمران خان صاحب کی، گو کہ مذاکرات چل رہے تھے لیکن جو حال عمران خان صاحب چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز ملیں، اس وقت تک ان کو الیکشنز نہیں ملے تو انہوں نے ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ سو اپریل 9 سے لے کر اکتوبر جب انہوں نے اس لانگ مارچ کا اعلان کیا جو اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں، متعدد بار مذاکرات کی بات ہوئی، یہ کوشش کی گئی کہ بات چیت ہو، مسئلے کا حل نکلے، لیکن ایسی پوزیشنز ہیں دونوں سائڈز کی۔ عمران خان صاحب الیکشن سے کم کسی چیز پر نہیں مانتے اور یہ جو اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے
وہ الیکشنز پر نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں جب بھی بات کرنی ہے ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں اور ہم سے بات چیت کریں. ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ایک بڑی ایکسٹراڈنری پریس کانفرنس تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا ملاقاتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس ملاقات میں کیا ملاقاتیں ہم سے کیوں کرتے ہیں اگر آپ ہم پہ اتنی تنقید کرتے ہیں. دھرنا شروع عمران خان صاحب دوبارہ لانگ مارچ کی طرف آئے, لانگ مارچ کا اعلان ہوا. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو ایک پیغام بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے چند دن پہلے ایک پیغام آیا کہ آرمی چیف کی تقرری اور انتخابات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. میرے جاننے والے ہیں, پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے, مجھے کہیں کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, دوسرا الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار. میں نے کہا میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں. چارٹر آف اکانومی بھی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں ڈائیلاگ کرنے کے لیے. شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی, یعنی اس مرتبہ ڈائیلاگ کی آفر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو کی گئی کہ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے. حالانکہ تحریک انصاف بار بار یہ مانتی ہے کہ تمام تر چیزیں ادھر سے ہونی ہے, لیکن جہاں سے ان کو الیکشنز ملنے, اور آج بھی ان کا موقف تقریباً کم و بیش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ الیکشنز ہوں گے, کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال بڑی خراب ہے. شہباز صاحب کے اس کے جواب میں عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ آفر کی تھی, کیا جواب دیا, سنیے. شہباز شریف, آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے. میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا, میں ان سے بات کر رہا ہوں اور جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے. یہ سب کو پتا ہے کہ بات چیت کس سے کرنی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس تقریر میں یہی فرمایا. آج سے 3 دن پہلے صدر عارف الوی صاحب نے یہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا, انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. انتخابات کا راستہ نکالنے کے لیے کوششیں کی, لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. اپریل سے اب نومبر تک متعدد بار کوششیں ہوئیں, چاہے وہ براہ راست ہوئیں, بل واسطہ ہوئیں. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی پارٹی کے چند لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, جو صرف اس کے 2 لوگوں کو کہا گیا تھا کہ صرف یہ مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مذاکرات کا ایک اور سلسلہ شروع ہے. کس جگہ پہنچا ہے اس کے بارے میں تو یہ کہنا کا وقت ہوگا, لیکن وہ ان کوششوں کا ہی تسلسل ہے, کیونکہ ایک لانگ مارچ اسلام آباد آ رہا ہے, پنڈی پہنچے گا آنے والے ہفتے والے دن. مذاکرات کی تمام تر کوششیں تو سرخ بتی ثابت ہوئیں, جو کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں. کیا یہ کوششیں رنگ لائیں گی, کامیاب ہوں گے مذاکرات یا نہیں؟